مطالب سننے کو ملتے ہیں۔ دینی طبقہ تو یہ نعرہ لگاتا ہی ہے اسلام کی حاکمیت ہونی چاہیے، ریاست مدینہ کا قیام چاہتے ہیں، ہم ایک ایسی مملکت بنائیں گے کہ جس کا رول ماڈل کون ہوگا؟ ریاست مدینہ ہوگا۔ اسلام کیسے حاکم ہو؟ کیا نشانی ہے کہ اسلام نے حاکم ہونا ہے؟ اسلام کے حاکم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مثلا ایک مسلمان جو ہے وہ حکومت میں آ جائے اور وہ مسجدوں کو فنڈ دینا شروع کر دے، مدرسوں کو فنڈ دینا شروع کر دے، مذہبی جو پروگرام ہیں ان کے اندر مانع ایجاد نہ کرے۔ حاکمیت اسلام سے یہ مراد نہیں ہے۔ حاکمیت اسلام کا معنی و مفہوم ہی صحیح طریقے سے نہیں سمجھا گیا۔ مثلا آپ دیکھیں، بعض اوقات جب ایجوکیشن کے اندر بات آتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ اسلامی ہونا چاہیے، تو کیا کرتے ہیں یہ اسکول بناتے ہیں، اسکول بنا کر نصاب کا انتخاب وہی کرتے ہیں کہ جو مغربی سسٹم سے نکلا ہوا ہوتا ہے اس کے اندر اضافہ اسلامیات کا کر دیتے ہیں، اور ظہر کے وقت نماز جماعت کا اقامہ کر دیتے ہیں۔ خوب ایجوکیشن اسلامی اس کو یہ نہیں کہتے۔ جو اسلام سے محبت رکھنے والا ہے، حاکمیت اسلام چاہتا ہے، اسلام کو تمام شعبہ جات میں نافذ کرنا چاہتا ہے، تو اس کا بنیادی طریقہ یہ ہے کہ جو ہیومینٹیز ہیں ان کی بنیادیں اسلامی ہونی چاہیے۔ اگر علوم انسانی کی بنیادیں اور ان کے مبانی اگر اسلامی طرز تفکر کے ساتھ سازگار ہوئے اور اس کے مطابق پھر آپ نے اگر معاشرے کو مدیریت کی، تو اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب اسلام کی حاکمیت ہے۔ آپ کا اقتصاد کا مبنا اسلامی بنیادوں پہ ہونا چاہیے، آپ کی سیاست کا مبنا اسلامی بنیادوں پہ ہونا چاہیے، آپ کی ایجوکیشن کا مبنا اسلامی بنیادوں پہ ہونا چاہیے۔ انسانی جو ہیں وہ اسلامی بنیادوں پر جو ہیں وہ قائم کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو پھر کیا ہے؟ فلسفے کی اشد ضرورت پڑے گی۔ اس علوم انسانی کے اندر سب سے پہلا مبنا انسان کی حقیقت ہے۔ آیا انسان جو ہے وہ فقط مادی ہے، بدن کے اندر خلاصہ ہوتا ہے، یا بدن کے ساتھ ساتھ ایک روح نام، نفس نام کی حقیقت بھی رکھتا ہے؟ مادی ہیں یا نہ، بلکہ انسان مادی ضروریات کے ساتھ ساتھ اپنی روحانی اور معنوی ضروریات بھی رکھتا ہے۔ آیا انسان کی سعادت کے لیے فقط مادی ضروریات کا پورا کرنا کافی ہے، یا مادی ضروریات کے ساتھ ساتھ اس کی معنوی ضروریات کو بھی مد نظر رکھنا ہے؟ تو یہ والی بحثیں آپ کہاں کریں گے؟ فلسفی علوم کے اندر۔